الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم۔ سورہ علق کی تفسیر چل رہی تھی۔ ابتدائی 4 آیات کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے آئی۔ پہلی 5 آیتیں وہ ہیں جو قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ جب وحی نازل ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ 5 آیتیں لے کر آئے۔ پہلی آیت اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ اے نبی آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بڑی بزرگی والا ہے، آپ کا رب بہت زیادہ کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم دیا۔ یہاں تک تفسیر آ چکی۔ اس چوتھی آیت میں قلم کو علم کے حاصل کرنے کا واسطہ اور ذریعہ بیان کیا۔ 5ویں آیت میں فرمایا علم الانسان ما لم يعلم، اور اس نے یعنی اللہ نے انسان کو علم دیا، وہ باتیں سکھلائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اور واسطہ قلم ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں اور بہت سارے واسطے ہیں جن سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو صرف قلم ہی نہیں ہے جس سے علم حاصل کیا جائے۔ اے نبی، آپ نے اگرچہ قلم سے لکھنا اور پڑھنا نہیں سیکھا، آپ اگرچہ امی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھ نہیں پائیں گے۔ پڑھانا ہمارا کام ہے، اس کے علاوہ بہت سارے ذرائع ہیں جس کے ذریعے اللہ نے علم دیا ہے۔ وہ ذرائع کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی لگا دی، بہت ساری وہ صلاحیتیں اس نے پیدا کر دی کہ اس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کر سکتا ہے، اس کے ذریعے سے آج انسان سمجھ سکتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے انسان کو عقل عطا فرمائی۔ یہ عقل ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان بہت ساری چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، اور اللہ رب العزت نے عقل عطا فرمانے کے بعد انسان کے ارد گرد ایسے قدرت کے مناظر پیدا کر دیے۔ اپنی قدرت کاملہ کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے حالات پیدا کر دیے، ایسی چیزیں پیدا کر دی کہ انسان ان ساری چیزوں کو دیکھ کر بھی اپنے اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ اور یہ پہچاننے کا ذریعہ کون ہے؟ یہ عقل ہے کہ اللہ رب العزت نے عقل عطا فرمائی جس کے ذریعے سے آدمی سوچے گا کہ اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، سمندر، چاند، سورج، ستارے، بہتے دریا اور پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں اس کائنات میں پیدا کر دی۔ ان ساری چیزوں میں غور و فکر کر کے آدمی سمجھ سکتا ہے، ایک چیز کا علم حاصل کر سکتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والی ذات بھی کوئی ہے، اس لیے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی ہے، اور اس کے بنانے والا کوئی ہے، وہ ہماری عقل فیصلہ کرتی ہے۔ جیسے ہمارے سامنے مسجد ہے اور مسجد میں بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہے، جیسے یہ پنکھا لگا ہوا ہے۔ اب پنکھے کو دیکھ کر کوئی آدمی یوں نہیں سوچے گا کہ یہ خود بخود لگ گیا،
بلکہ اس کی اگر وہ آدمی عقل مند ہے، اس کی عقل ہے، تو وہ خود کہے گا کہ اس کو لگانے والا کوئی ہے، اس کو بنانے والا کوئی ہے۔ تو آدمی ان عقل کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کے اندر بہت ساری وہ صلاحیتیں ڈال دی جس کے ذریعے سے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے ساتھ اس کو کوئی سکھاتا نہیں ہے، کوئی انسان اسے تعلیم نہیں دیتا، لیکن وہ خود سمجھ جاتا ہے کہ مجھے کوئی ضرورت پیش آئے تو میرا ایک کام ہے رونے کا، میں روؤں گا، میرے والدین سمجھ جائیں گے۔ حالانکہ اس کو کسی نے کہا نہیں کہ بیٹا تجھے بھوک لگے تو رونا، تجھے چوٹی کاٹے تو رونا شروع کر دینا، ہم سمجھ جائیں گے، لیکن وہ خود سمجھ گیا، اس کو کسی نے سکھایا۔ وہ سکھانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی۔ اس کو جب بھوک لگتی ہے، کسی انسان نے اس کو نہیں سکھایا کہ تیری بھوک مٹانے کے لیے اللہ نے تیری ماں کی چھاتیوں میں کھانے کا نظام، پینے کا نظام کر دیا ہے، یہاں آ کر تو اپنی بھوک مٹا سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بچہ خود سمجھ جاتا ہے، اپنی ماں کے سینے سے لگ کر اپنی بھوک اور اپنی پیاس کو بجھا لیتا ہے۔ یہ سکھانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی۔ پھر بچہ جب روتا ہے تو اس کا رونا تو ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی والدین کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں کہ جس وقت جس ضرورت کے لیے بچہ روتا ہے وہ والدین سمجھ جاتے ہیں، ابھی اس کو بھوک لگی ہے، ابھی اسے نیند آ رہی ہے، ابھی اسے پیشاب ہو جانے کی وجہ سے اس کا بستر خراب ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ رو رہا ہے۔ اب والدین کو وہ چیزیں کون سکھاتا ہے؟ اللہ سکھاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم دینے کے بہت سارے ذرائع پیدا کر دیے، جس کو کہا علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اللہ نے علم دیا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ دیکھیے علم الانسان اتنا کہہ دیتے تب بھی تو بات پوری تھی کہ اللہ نے انسان کو علم دیا، اللہ نے انسان کو سکھلایا، لیکن آگے کہا ما لم یعلم، وہ چیز سکھلائی جو وہ جانتا نہیں تھا۔ سکھلائی اور وہی چیز جاتی ہے جو جانتا نہیں ہے، تعلیم اسی چیز کی دی جاتی ہے جو اس کو آتا نہیں۔ بھئی میں آپ کو ابھی کوئی بات بتلاؤں، آپ کو میں کوئی بات سمجھاؤں، تو آپ اگر وہ پہلے سے سمجھتے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ تو ہمیں معلوم ہی ہے۔ بھئی سکھائی وہ بات جاتی ہے جو انسان کو نہ آتی ہو، تو پھر معلم یعلم کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ علم الانسان کہہ دیتے تب بھی بات پوری ہو جاتی کہ انسان نے سکھایا، اللہ نے انسان کو سکھایا، لیکن پھر بھی کہا معلم یعلم، وہ بات سکھلائی جو نہیں جانتا تھا۔ اس لیے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بندہ ہر وقت یاد رکھے کہ جس وقت وہ دنیا میں آیا تھا اس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ کچھ جانتا نہیں تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ آپ کو علم دے، آپ کو بڑھتری ملے، آپ کو ترقی ملے، اور آپ کسی بڑے عہدے اور بڑی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اب غرور میں مت آ جانا کہ میں کچھ ہوں، مجھے کچھ آنے لگتا ہے، بلکہ قرآن کی آیت کو مد نظر رکھنا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اللہ نے سکھایا جو کچھ جانتا نہیں تھا۔ اور اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کی ایک آیت میں بیان کیا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو اپنی تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا، اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اس وقت جس وقت پیدا کیا آپ کا حال کیا تھا؟ لا تعلمون شیئا، آپ کچھ نہیں جانتے۔ آج آپ کے پاس جو کچھ ڈگریاں ہیں، آج جو کچھ آپ کے پاس عہدے ہیں، وہ سب اللہ کے دیے ہوئے، ورنہ آپ کا ایک دن وہ تھا کہ آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ یہ علم اور یہ ڈگریاں تو آپ کے پاس کیا ہوتی، وہ ڈگری کیا چیز ہوتی وہ بھی آپ نہیں جانتے۔ تو علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو علم دیا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ یہ 5 آیتیں ہیں جو قرآن کی سب سے پہلی وحی ہے۔ اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک وحی کا سلسلہ بند رہا جس کو فترت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی، یعنی اس سورہ علق کی آیت نمبر 6 سے لے کر آخر تک کی جو آیتیں ہیں وہ پہلی مرتبہ میں نہیں نازل ہوئی، 5 آیتیں نازل ہو گئی، اس کے بعد بھی پھر دوسری آیتیں نازل ہوئی، اور ایک لمبے زمانے کے بعد آیت نمبر 6 سے لے کر آخر تک نازل ہوئی۔ اب آیت نمبر 6 سے لے کر آخری آیت تک جو آیتیں نازل ہوئی ہیں یہ خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہے، ایک خاص واقعے میں، جو واقعہ وہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی کی، اس واقعے کے پس منظر میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔
لیکن واقعے میں الفاظ جو بیان کیے وہ عام ہے، یعنی اشارہ ہے کہ ابو جہل نے جو بدبختی کی اور اس کا جو انجام ہوا جو ان آیتوں میں بیان کیا ہے، اگر کوئی ابو جہل کے علاوہ بھی کوئی آدمی اگر کرے گا تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو ابو جہل کے لیے ہے۔ اسی لیے ابو جہل کا نام نہیں لیا کہ اس کا انجام یہ ہوگا، بلکہ عام الفاظ انسان کا لفظ استعمال کیا، یعنی جو انسان ایسے بدبختی کرے گا اس کے لیے یہ سزا ہے۔ ان آیتوں میں انسان کی ایک خاص کمزوری کو ذکر کیا ہے۔ عام طور پر انسان کی کمزوری یہ ہے کہ جب تک وہ کسی کا محتاج ہوتا ہے، جب تک اس کو کسی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہر کسی کی چاپلوسی بھی کرتا ہے، ہر کسی کے سامنے منت سماجت بھی کرتا ہے، ہر آدمی کو بھائی بھائی کہہ کر پکار لیتا ہے کیونکہ اس کو ضرورت لگی ہوئی۔ لیکن وہی انسان جب کسی بڑے عہدے پر پہنچ جاتا ہے، وہ اسی انسان کے پاس جب مال و دولت آنے لگتی ہے، اسی انسان کے ماننے والوں کا حلقہ جب بڑا ہو جاتا ہے، اور وہی آدمی جب ان لوگوں کے درمیان مشہور ہو جاتا ہے اور جب یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، تو اب اس کا رنگ بدلنے لگتا ہے۔ اب وہ کسی کو صحیح جواب بھی نہیں دیتا، اب وہ لوگوں کو ذلیل سمجھنے لگتا ہے اور اپنے غرور میں آ کر لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں کی بات نہ ماننا۔ اب تک تو لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پیش آتا تھا، اب وہی انسان، وہی لوگ اس کے پاس آتے ہیں تو اس سے منہ موڑ لیتا ہے، سرکشی کرتا ہے۔ یہ انسان کی خاص کمزوری ہے۔ ابو جہل نے بھی ایسا ہی کیا، کیونکہ ابو جہل مکہ والوں میں ایک خاص مقام رکھتا تھا، وہ مالدار بھی تھا، اس لیے لوگ اس کی بات مانتے بھی تھے، اس کی بات سنتے بھی تھے، اور وہ سرداروں میں سمجھا جاتا تھا۔ اور چونکہ قریش میں تھا، خاندان قریش جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، وہ بڑا خاندان سمجھا جاتا تھا، لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ تو ابو جہل نے بھی اس غلط فہمی میں آ کر اور غرور میں آ کر یوں سمجھا کہ ہمیں کہنے والا کوئی نہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، اور وہ اس سرکشی میں اتنا بڑا یہاں تک کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت پر اتر آیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہی دشمنی اور یہی مخالفت مجھے بھاری پڑنے والی۔ بہرحال اس نے کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکنے لگا۔ ویسے دشمنی ہر طرح کی کرتا تھا، لیکن حضور کو کھلے عام نماز پڑھنے نہیں دیتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس نے اپنے احباب سے کہا کہ یہ میں برداشت نہیں کروں گا، اگر اب کے بعد محمد نے نماز پڑھی تو نعوذ باللہ میں اس کے گردن پر پاؤں رکھ کر کچل دوں گا۔ اس نے یہ بدبختی کی۔ اور پھر ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے تو اس نے چونکہ اپنے حلقے والوں سے، اپنے ماننے والوں سے وعدہ کیا تھا، اس لیے وہ اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کو تکلیف دینے کے لیے بڑھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی حفاظت فرمائی۔ جو وہ آگے بڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنے سے پہلے اس کے سامنے ایک بڑی خندق دکھائی، اور وہ خندق، وہ بڑی کھائی آگ سے بھری ہوئی تھی۔ اب وہ جاتے ہوئے رک گیا، واپس آ گیا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا، تم تو کہہ رہے تھے میں حضور کو نماز پڑھنے نہیں دوں گا، اب تو جا بھی رہا تھا، کیا وجہ ہے، واپس کیوں آ گیا؟ اس نے کہا میں جب جا رہا تھا مجھے ایک بڑی کھائی، بڑی خندق دکھائی دی جو پوری آگ سے بھری ہوئی تھی، اور اس میں کوئی مخلوق پر والی پاک والی مخلوق مجھے دکھائی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے، اگر ابو جہل ذرا بھی آگے بڑھتا تو اس کی بوٹی بوٹی الگ کر دی جاتی۔ بہرحال وہ حضور کو تکلیف نہیں دے سکا۔ اس واقعے کے پس منظر میں اللہ رب العزت نے آیتیں نازل فرمائی، فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، یقیناً انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ سرکشی پر اتر آتا ہے، جیسے ابو جہل اتر آیا تھا۔ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا ارادہ کیوں کیا؟ وہ یوں سمجھتا تھا کہ میں سردار ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ نے یہ کہا انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ سرکشی کرنے لگتا ہے، اور رآہ استغنی، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ بے پرواہ ہے، مستغنی ہے، یعنی اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جسے مالدار آدمی ہو وہ کیا سمجھتا ہے، یا حکمراں ہو، حاکم ہو، وہ کیا سمجھتا ہے ہم کچھ بھی کر لیں،
ہمیں کوئی کہنے والا نہیں، ہم کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑے۔ کوئی عام آدمی ہوگا وہ سرکشی کرتے ہوئے ڈرے گا کہ بھئی میں جس کو مار رہا ہوں، جس کو تکلیف دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کل کو مجھے اسی کی ضرورت پڑے، لیکن حاکم ہوگا کیا کہے گا، مجھے اس کی ضرورت تو ہے نہیں، اور وہ کسی غرور میں آ کر لوگوں کو تکلیف دیتا ہے۔ اسی کو کہا الرعاہ استغنا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی اور بے پرواہ سمجھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، اس آیت میں اس کا علاج بیان کیا۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کی طرف تجھے لوٹنا ہے۔ آج تو سرکشی کر رہا ہے اور یوں سمجھتا ہے لوگوں کی تجھے ضرورت نہیں، تو کسی کا محتاج نہیں۔ ظاہر انداز میں اگر دیکھا جائے، ظاہری اعتبار سے اگر تو سمجھتا ہے کہ لوگوں کا محتاج نہیں، لیکن اللہ کا تو محتاج ہے، اور ایک دن اللہ کے سامنے لوٹنا ہے۔ جیسے اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی کہ اللہ کے پاس جانے اور آخرت کا جس کو استحضار اور یقین ہوگا وہ ہر قسم کی برائی سے بچ جائے گا۔ یہ علاج بیان کیا ہے کہ اپنے آپ کو یوں سمجھ کر کے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے اور تم غرور میں مت آؤ، کل کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ دوسری بات کہ ظاہر میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ دنیا کے لوگوں کے محتاج نہیں ہیں، سب لوگ تمہارے محتاج ہیں، یہ صرف ظاہری بات ہے۔ اگر اس کو بھی مان لیا جائے پھر بھی اللہ کے تو محتاج ہیں، جب آخرت میں جائیں گے تو وہاں بھی اللہ کا محتاج ہوگا، اور وہاں کوئی دنیا کا انسان تمہیں کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ تو اس وقت ہے جب کہ یوں مان لیا جائے کہ دنیا کی کسی آدمی کی تم کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو صرف ظاہری ایک خیال ہے، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ ہر انسان ہزاروں لاکھوں انسانوں کا محتاج ہے۔ کوئی انسان یوں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دنیا کے کسی آدمی کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آدمی کے سامنے جب کھانے کا ایک لقمہ بھی آتا ہے، وہ لقمہ ہزاروں لاکھوں انسانوں اور جانوروں کی محنت کے بعد پہنچتا ہے۔ زمین کسی کی، اس زمین کے اندر بیج بونے والا کوئی، پھر اس کی پرورش کرنے والا، اس کی زراعت میں کام کاج کرنے والے کئی افراد، کئی مزدور ہوتے ہیں، پانی پلانے والے، کھاد ڈالنے والے، پھر اس کھیتی کو کاٹنے والے، کاٹ کر اس کو صفائی کرنے والے، پھر صفائی کرنے کے بعد تاجروں تک پہنچانے والے، تاجروں کے پاس سے عام دکان والوں کے پاس آئے گا، پھر وہاں سے لے کر گھر پر، وہاں اس کے سامنے آتے آتے لاکھوں انسانوں کا اس میں ہاتھ لگ چکا ہوتا ہے، ہزاروں جانوروں کی بھی محنتیں لگ چکی ہوتی۔ اب اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ میں آج سے کسی کی کوئی مدد نہیں لوں گا، اب اس کو کھانے کی ضرورت پڑی، وہ کہے گا میں کسی کے پاس غلہ خریدوں گا بھی نہیں، گیہوں چاول کچھ نہیں خریدوں گا۔ کیا کرو گے؟ میں خود اگاؤں گا۔ اچھا اگانے کے لیے کیا کرو گے؟ زمین تو نہیں ہے، زمین خریدوں گا۔ اب وہی آدمی زمین بھی خریدے، وہی آدمی غلہ بھی ڈالے، وہی آدمی کھیتی بھی کرے، تو کھیتی کرتے کرتے کئی مہینے گزر جاتے ہیں، اتنے دن تک کیا کھائے گا؟ اور وہ تو اس وقت ہے جبکہ وہ تنہا کرنے پر قادر بھی ہو، ورنہ کوئی ایک آدمی اکیلا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ خود کی زمین ہو تو بھی کئی مزدوروں کی محنت لینی پڑتی۔ اب یہ تو صرف کھانے کی بات ہے، پھر کپڑا پہننا ہے، کہے گا میں مجھے کسی کا کپڑا نہیں خریدوں گا۔ کیا کرو گے؟ میں خود کپڑا بناؤں گا۔ کیسے بنائیں گے؟ زمین میں پہلے میں خود کپاس اگاؤں گا، پھر میں ہی کاٹوں گا، پھر اسی کپاس کو میں صاف کروں گا، دھاگے بناؤں گا، پھر میں خود اس کو مشین میں ڈالوں گا، میں خود کپڑا بناؤں گا۔ تو اتنی ساری مشینری کہاں سے لائے گا؟ اتنی ساری محنتیں کہاں سے کرے گا؟ بھئی ایک کپڑا بنانے کے لیے آپ میلوں میں جا کر دیکھیے، کپڑے کو میلوں میں ہزاروں لوگ مزدور کام کرتے ہیں، تب جا کر وہ کپڑا تیار ہوتا ہے۔ پھر جوتے کی ضرورت پڑی، چشمے کی ضرورت پڑی، اور پتہ نہیں دن بھر میں کتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو کیا ایک ہی آدمی ہر طرح کا کاروبار کھول کے بیٹھے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی ہر انسان ہزاروں انسانوں کے محتاج ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں، یوں مت سمجھو کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں پڑی۔ اگر دنیا بھر کے سب لوگوں نے اتفاق کر لیا کہ اس آدمی کا ہم ساتھ نہیں دیں گے، تو وہ کھانا کہاں سے لائے گا؟ کپڑا کہاں سے لائے گا؟ جوتا کہاں سے لائے گا؟ اپنی ضروریات، اپنے گھر والوں کی ضروریات، خود اپنا مکان، اپنی زمین کہاں سے لائے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا، بے بس ہو جائے گا۔ یہی ہے ان الی ربک الرجعی، آپ کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، آپ مستغنی نہیں ہیں۔ ہر انسان اللہ کا محتاج ہے، ہر انسان اللہ کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز۔ ہم اس کا ترجمہ کر دیتے بے نیاز،
بے نیاز کا اللہ بے نیاز ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سمجھ کا صرف اتنا ہی معنی نہیں ہے کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ میں ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اس ذات کو کہتے ہیں سمجھ، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، یہ ابو جہل کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی بتائیے کہ وہ شخص جو روکتا ہے ہمارے ایک بندے کو، عبدن ایک بندے کو جو نماز پڑھتا ہے۔ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا، اس کا تذکرہ ہے کہ آپ بتائیے کہ وہ شخص جو ایک انسان کو، ایک ہمارے بندے کو روکے، جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کیا وہ بندہ نماز سے روکے، کیا وہ آدمی ہلاک نہیں ہوگا؟ کیا وہ آدمی نقصان نہیں اٹھائے گا؟ ضرور اٹھائے گا، کیونکہ خود نہیں کرتا ہے، جو دوسرے عبادت کرتے اسے بھی روکے گا تو وہ خود ہلاکت میں پڑے گا۔ تو یہ تو ایک حالت ابو جہل کی ہے کہ وہ بندے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کی حالت یہ کہ وہ عبادت میں مشغول ہے۔ تو دیکھیے، کوئی آدمی خود نماز پڑھتا ہو، اسے بھی چاہیے کہ دوسروں کو نماز پڑھنے سے نہ روکے، لیکن کوئی آدمی خود نماز خود تو نہیں پڑھتا، دوسرے پڑھتے اس کو بھی روکے گا تو وہ تو سب سے بڑا گنہگار ہوا۔ ابو جہل خود تو رب کو نہیں مانتا، خود تو عبادت نہیں کرتا، لیکن عبادت کرنے والے اللہ کے رسول کو بھی عبادت سے روکتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، پھر دیکھیے دوسری طرف جس کو روکا جا رہا ہے اس کی حالت کیا ہے کہ آپ ہی بتائیے، اگر وہ آدمی جس کو نماز سے روکا جا رہا ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا وہ تقوی کی اور بھلائی کا حکم دیتے ہو، تو پھر ایسے آدمی کو روکنا تو اور زیادہ سنگین بن جاتا ہے۔ تو روکنے والا سب سے بڑا بدبخت اور جسے روکا جا رہا ہے وہ سب سے افضل، تو اس کی برائی تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ارأیت ان کذب وتولی، آپ ہی بتائیے اگر وہ جھوٹا ہو اور منہ پھیر لے، یعنی ابو جہل کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ روکنے والا خود جھوٹا، خود حق بات کو جھٹلانے والا، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو جھٹلانے والا، وتولی منہ پھیرنے والا، یعنی اس کو جب ہدایت کی باتیں بتلائی جاتی ہے، صحیح راہ بتلائی جاتی ہے، اس سے وہ منہ پھیرنے والا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ایسا سنگین گناہ جو کر رہا ہے اور نماز پڑھنے والے کو روک رہا ہے، خود کی حالت دیکھو تو خود جھوٹا، حق بات سے منہ پھیرنے والا، تو کیا یہ سارے کرتوت کر رہا ہے؟ کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ضرور دیکھ رہا ہے، اور اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی۔ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، اب اس کی سزا بیان کی، ہرگز نہیں اگر وہ باز نہیں آیا، یعنی ایسے کرتوتوں سے، ایسے گناہوں سے وہ نہیں رکا تو کیا ہوگا؟ لنسفعا بالناصیہ، ہم ضرور سختی کے ساتھ اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ لنسفعا، ہم ضرور گھسیٹیں گے، جس سے ناصیہ، ناصیہ کہتے ہیں پیشانی کے بال، یعنی سر کے اگلے بالوں کو۔ سر کے اگلے بال وہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو بال پکڑ لیے جائے تو پورا آدمی قابو میں آ جائے، یہاں تو لنسفعا تاکید کے ساتھ کا ہے، ضرور بھی ضرور، اور اس لنسفعا کا مطلب ہے سختی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ پکڑنا، اور ضرور پکڑیں گے، مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ضرور سزا دیں گے، ایسی سزا دیں گے کہ پھر وہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ اس کو اشارہ کیا ناصیہ سے، کیونکہ سر کے اگلے بالوں کو پکڑ لیا جائے پورا آدمی قابو میں آ جاتا ہے، پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا، یعنی ہم بھی ابو جہل کو ایسی سزا دیں گے کہ پھر وہ کچھ نہیں کر سکے۔ دیکھیے الفاظ عام رکھے ہیں، یوں نہیں کہا ابو جہل کو سزا دیں گے، بلکہ جو آدمی حضور کو اس طرح تکلیف دے اور حضور کی ایسی گستاخی کرے، ایسے گناہ کرے، ایسے کرتوت کرے، ہم اس کو ضرور سزا دیں گے۔ اس میں ابو جہل بھی آ گیا، اور اس کے علاوہ جو کوئی حضور کی گستاخی کرے گا اس کے لیے سخت سزا۔ لنسفعا بالناصیہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اور وہ پیشانی بھی کیسی ہے؟ جس کی پیشانی پکڑی گئی، کاذبۃ جھوٹی، اور کاذبہ کے ساتھ خاطئہ گنہگار، گنہگار اس جھوٹی پیشانی کو پکڑ کر ہم اس کو ضرور گھسیٹیں گے۔ فلیدع نادیہ، اب وہ یوں سمجھتا ہے اب تک کہ میرے ماننے والے بہت ہیں، میں بڑا مالدار ہوں، پیسوں کے ذریعے میں کچھ بھی کر لوں گا، تو اللہ رب العزت چیلنج کر رہے ہیں، فلیدع نادیہ، بس اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مجلس والوں کو بلا لے، اپنے گروہ کو اور اپنے آدمیوں کو بلا لے، جس کو لانا ہو لے کر آئے۔ آدمی کو غرور ہوتا ہے
آج بھی اگر کسی سرکاری ملازم سے ہمارا تعلق ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے تو کچھ بھی کر لیں گے، اپنا آدمی ہے ہی نا، کچھ بھی ہوگا تو اسے بلا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے دربار میں نہیں چلے گا، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، جس کو بلانا ہو بلا لینا، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے، تم کو جسے بلانا ہو لے کر آنا، ہمارے پاس بھی سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، ہم جہنم کے فرشتوں کو، زبانیہ کہتے ہیں جہنم کے فرشتوں کو، وہ تم کو پکڑ کر لے جائیں گے۔ اللہ ان کے بھی محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آدمیوں کو بلانا چاہتے ہیں تو کیا ہوا، ہمارے آدمی تم سے زیادہ سخت ہیں، ہم اشارہ کریں گے اور تم کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کلا، اب حضور کو تاکید کی جا رہی، ہرگز نہیں، آپ ان کی بات مت مانیے، ابو جہل کی باتوں کی طرف توجہ مت دیجیے، اس کی تکلیفیں آپ اس کی طرف توجہ مت دیجیے، برداشت کر لیجیے، لا تطعہ، آپ اس کی اطاعت مت کرو، اس کی بات مت مانو، واسجد، اور آپ سجدہ کرو، واقترب، اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ یہ سجدے سے روک رہا ہے تو یوں مت کرنا کہ ہم سجدہ کرنے سے رک جائیں، کوئی آپ کو نماز سے روکے تو آپ نماز سے نہ رکیے گا، واسجد، سجدہ کیجیے، اس لیے کہ سجدہ ایسی چیز ہے کہ سجدے میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دیگر تمام عبادتوں کے مقابلے میں سجدے والی یعنی نماز والی عبادت یا نماز کے اندر آدمی سجدے میں دیگر تمام عبادتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے کہا واسجد واقترب، سجدہ بھی کیجیے اور اللہ کا قرب حاصل کیجیے۔ اس سے ہمیں سبق یہ بھی ملا، حالات جیسے بھی ہو، دشمن جیسے بھی سخت ہو، ہمیں اللہ کی عبادت سے رکنا نہیں چاہیے۔ مصلحت کا نام لے کر نمازوں کو چھوڑا نہیں جاتا۔ ہم اگر گروہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، غیر مسلموں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ہم یوں نہ سوچے کہ نماز کا وقت ہو گیا ابھی میں اٹھ کے جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کچھ بھی کہیں، لوگوں کی پرواہ مت کیجیے، ان کی بات مت مانیے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہیے اور اللہ کا قرب حاصل کیجیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی دکھلایا، اپنے مشن میں لگے رہے، کسی کی پرواہ نہیں کی، ورنہ آپ کو ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، تنہا ذات تھی، لیکن لگے رہے، محنت کی، اور ایسی محنت کی کہ 23 سال کے مختصر سے عرصے میں جب آپ کھڑے ہوئے اس وقت آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، آپ اکیلے تھے، لیکن جس وقت دنیا سے جا رہے تھے تقریباً 1,24,000 کا مجمع صحابہ کا مجمع تیار کرتے تھے، اور وہ بھی معمولی مجمع نہیں تھا، ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے والا۔ کیسی محنت کی ہوگی اور کیسا اللہ سے مانگا ہوگا اور اللہ کو منایا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آخری آیت جو ہے سجدے کی آیت، اس لیے تمام حضرات آیت سجدہ بھی کر لیں۔